بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2311۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ فطر یعنی کہ فطرانے کی حفاظت پر مامور کیا، جو وہ فطرانہ جمع کیا گیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ میری جاگ ہوئی، میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور اس نے جو فطرانے کا مال تھا اس کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو میں نے اس سے کہا کہ میں صبح تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ تو وہ شخص میری منت سماجت کرنے لگا کہ میں محتاج ہوں، میں عیال دار ہوں، ضرورت مند ہوں، مقروض ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ تو صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس نے مجھے منت سماجت کی اور اس نے مجھے دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کیا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شخص جھوٹا تھا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ پھر میں احتیاطی طور پہ جاگتا رہا تاکہ کہیں وہ شخص آئے اور اسے میں پکڑ لوں۔ تو فرماتے ہیں اگلی رات پھر وہ شخص آیا اور اسی طرح اس نے دونوں ہاتھوں سے مال کو جمع کرنا شروع کر دیا، اٹھانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے پھر منت سماجت کرنا شروع کر دی، ضرورت مند ہوں، عیال دار ہوں، بچے بھوکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ ترس آیا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ پھر نہیں آئے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارا قیدی کہاں ہے، اس کا کیا بنا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اس نے پھر منت سماجت کی، مجھے ترس آیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ جھوٹا تھا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اگلی بار پھر آئے گا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ آئے گا تو وہ آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اسی کی احتیاط میں رہا کہ وہ آئے اور اسے میں پکڑوں۔ تو فرماتے ہیں کہ تیسری رات وہ پھر آ گیا اور اس نے اسی طرح پھر مال اٹھانا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے اس سے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم نے پہلی رات مجھ سے وعدہ کیا تھا، دوسری بار تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم پھر تیسری مرتبہ پھر آ گئے ہو، اور ہر بار تم اسی طرح منت سماجت کرتے ہو اور اپنے آپ کو مستحق اور ضرورت مند بتاتے ہو، محتاج بتاتے ہو۔ مجھے ترس آتا ہے اور میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اب کی بار کسی بھی صورت میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش کروں گا۔ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں، ایسے کلمات تمہیں سکھاتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات اور وہ الفاظ پڑھو گے جب تم سونے لگو، اور تم وہ الفاظ جب پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک نگران فرشتہ مقرر کر دے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا، اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا، تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ الفاظ اور وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یعنی کہ اس نے مجھے اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی سکھائی،
تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے اس کو چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ اس نے یہ جو تمہیں کلمات سکھائے ہیں یہ اس نے اچھے کلمات سکھائے ہیں، اس نے سچ کہا ہے یہ جو کہا ہے، وہو کذوب، حالانکہ وہ جھوٹا تھا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا کہ جس شخص سے 3 راتوں سے تمہارا پالا رہا ہے، تمہارا واسطہ رہا ہے، وہ شخص کون تھا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا وہ کون تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ جو شخص 3 راتوں سے تمہارے پاس آتا رہا، تمہاری چوری کرنے کی کوشش کرتا رہا، وہ شیطان تھا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے منہ سے آیت الکرسی بلوا دی ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے، ہر جگہ پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بات کرنے والا کون ہے، بلکہ بعض اوقات بات کرنے والا شخص برا ہوتا ہے لیکن اس کی بات اچھی ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی لازم نہیں ہے کہ بات کرنے والا شخص برا ہو تو اس کی ہر بات بری ہو۔ تو ذاک شیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ سب کو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ شخص کی موت ہے، یعنی کہ جو ہی وہ شخص فوت ہوگا فوراً جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو بہرحال آیت الکرسی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے، اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا کریں۔ والسلام علیکم۔